جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بجٹ ان پروسیس ہے، اور ایک ہماری ڈیمانڈ کے خان صاحب نے اس طرح کہا تھا کہ ہماری جو ایک کمیٹی ہے وہ خان صاحب سے مشاورت کرے گی، اور ان کا انپٹ بجٹ میں ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر بھی ہیں، پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، اور ان کا ویژن جو ہے بجٹ میں ان کو انکارپوریٹ کرنا بڑا ضروری تھا۔ تو اس کے لیے ہم پچھلے کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے، لیکن ہمیں ملاقات کا موقع نہیں ملا، اور یہ ایک پراپر ایک سازش ہمارے خلاف ایک کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے ہم بجٹ ان ٹائم پاس نہ کریں، اور یہ جو ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے اس کو سازش کے ذریعے پھر فائنینشیل ایمرجنسی کا بہانہ بنا کے ٹیک اوور کر لیں۔ تو وہ سازش چونکہ ناکام ہو گئی، تو اس لیے کل پھر انہوں نے وہ میٹنگ الاؤ بھی کر لی، اور خان صاحب نے کل احکامات دیے اس کے اوپر کہ ہم سپریم کورٹ میں آئیں۔ تو ادھر آ کر پھر چیف صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے خود، لیکن کورٹ روم نمبر 1 میں ہم گئے وہاں پر، تو وہاں پہ مسعود علی شاہ صاحب تھے، تو انہوں نے موقع دیا بات کرنے کا۔ تو میں نے وہاں پہ 2 باتیں کی۔ ایک تو میں نے یہ بات کی کہ ہمیں کائنڈلی CPLA ہماری جو ہے ابھی لگا دی جائے، اور ہمیں خان صاحب سے فوراً ملنے کے لیے اجازت دی جائے۔ تو وہ چونکہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایکٹنگ نہیں ہوں اس وقت، خالی پرنسپل سیٹ بیٹھا ہوں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں، تو وہ ان کے اختیار میں یہ بات نہیں آ رہی۔ تو اس موقع پر جو مجھے موقع ملا، تو میں نے اسے ایک اور بات بھی کی ریگارڈنگ عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا، تو میں نے ان سے ذکر کیا اس کا کہ جی آپ کو ایک خط لکھا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، جس میں چیف جسٹس صاحب نے خود اس پہ کمنٹس کیے کہ پہلی دفعہ کسی نے کچھ لکھا ہے، اس کے ساتھ ثبوت بھی دیے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی اس کے بعد اس پہ کیا عمل درآمد ہوا، وہ ثبوت دیے گئے تھے، کیا اس پہ کوئی انکوائری شروع ہوئی یا کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہ بات ہوئی۔ میں بس یہاں سے یہی پیغام دوں گا کہ یہ جو اس ملک میں ایک نظام چل رہا ہے، اور یہ سازش کر کے پہلے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اور اب ایک جو ہماری حکومت ہے اس کے خلاف بھی یہ سازش جو بنی جا رہی ہے، تو یہ میرے خیال میں جمہوریت کا انہوں نے بالکل قتل کر دیا ہے۔ اور پھر ملک میں جب انہوں نے 26 تدوین پاس کر لی، اس کے بعد عدلیہ کو بھی انہوں نے ہتھکڑیاں لگا دی ہیں۔ تو ملک جو ہے وہ اس وقت ایسے نظام کے ساتھ چل رہا ہے کہ جس میں نہ قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، اور ایک اپنی طرف سے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جس نظام سے پاکستان کو صرف نقصان ہی ہو رہا ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہے بحیثیت پاکستانی کہ ہم لوگ اپنے اس ملک کے لیے جس کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے باوجدار اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم اس کے جو رول آف لا ہے اس کے لیے، اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے، خودداری کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اپنی ایک تحریک چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب قربانی بھی دے رہے ہیں، وہ ناحق جیل میں بھی ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ عدلیہ اپنے فیصلے آزادی سے کرے، تاکہ پاکستان جو ہے اس ٹریک پہ چلے جس ٹریک پہ پاکستان کو ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز کہی جا رہی ہے جو آپ پر بھی آج تنقید ہو رہی ہے اس پرٹیکولر آج کی آپ کی جو پیشی ہے اس پر، کہ آپ کو قانونی ٹیم نے نہیں بتایا تھا طریقہ کار جو ہے 184(3 اب کانسٹیٹیوشن کمیٹی دیکھتی ہے، جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس یحییٰ افریدی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ جب آیا تو میں سمجھتا تھا کہ میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بات کروں، اور اس میں جو میں نے دوسری بات آپ کو بتائی ہے ریگارڈنگ عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا ان کو، وہی میں نے ڈسکس کرنا تھا۔ تو اسی لیے میں وہاں پہ گیا، اور یہ چونکہ کنسٹیٹیوشن کیس ویسے ہے نہیں ہے، ایک ملاقات کے لیے ہمیں، چونکہ آلریڈی ہمارے پاس ایک ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر کوئی مانتا نہیں ہے، اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ہم کنٹینٹ میں بھی گئے، کنٹینٹ بھی ہوا، لیکن اس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو ساتھ ہی دوسری بات بھی میں نے کرنی تھی، تو موقع مل گیا، تو وہاں پہ ریکارڈ کے اوپر یہ بات دوسری میں نے کر لی، جس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ویسے ہم نے CPLA تو جمع کرا ہی دی ہے، انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ ہماری جلد جو ہے وہ لگ جائے گی۔